بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 34 آج ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان الباب الثانی الرکن الثانی، اور الرکن الثانی میں سے الفصل الثالث، اور الفصل الثالث میں آگے جو امام رحمہ اللہ نے مسائل کی تقسیم کی ہے، ان مسائل میں سے جو چوتھا مسئلہ ہے وہ آج انشاءاللہ العزیز ہم سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے الباب الثانی، الرکن الثانی اور الرکن الثانی میں سے الفصل الثالث کی تفصیل، اور الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الاول، اور الموضوع الاول میں سے جو تیسرا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی، اور اس مسئلے کا عنوان تھا حق مہر کی جنس کے حوالے سے۔ اور گزشتہ سبق میں ہم نے کرایہ، اجرت جو ہے، کیا وہ حق مہر بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی، اس کے حوالے سے جو شرعی حکم تھا اس کے حوالے سے ہم نے دلائل کے ساتھ جاننے کی، سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کی۔ یعنی گزشتہ سبق کا ہمارا موضوع حق مہر کی جنس کے حوالے سے تھا کہ حق مہر کی جنس کیا ہونی چاہیے، اور اس میں ہم نے کیا کسی چیز کی اجرت حق مہر بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی، اس حوالے سے جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم اس کا بقیہ حصہ یعنی الباب الثانی الرکن الثانی سے الفصل الثالث کی تفصیل، اور الفصل الثالث میں سے بھی الموضوع الاول، اور اس میں جو الموضوع الاول میں سے چوتھا مسئلہ ہے کیا آزادی حق مہر بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی، اس کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنس اور وصف، امام رحمہ اللہ نے جو دو چیزیں قائم کی عنوان کے طور پہ، وصف کے حوالے سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ حق مہر کا وصف کیسا ہونا چاہیے، وہ کیا ہونا چاہیے، یا اس میں کون سے اوصاف موجود ہونے چاہیے۔ تو ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل ہم الرکن الثانی کا تعارف دیکھتے ہیں۔ الرکن الثانی جو ہے یہ فی شروط العقد، عقد کی یعنی نکاح کی شرائط کے حوالے سے ہے، اور اس میں پہلی طور پہ جو امام رحمہ اللہ نے تقسیم کی ہے، امام فرماتے ہیں کہ فی ثلاثۃ فصول، اس میں 3 فصلیں ہم نے تقسیم کی ہیں۔ الفصل الاول فی الاولیاء، یہ اولیاء کے حوالے سے ہے۔ والثانی فی الشہود، دوسری فصل گواہوں کے حوالے سے ہے، اور تیسری فصل فی الصداق، مہر کے حوالے سے ہے۔ الحمدللہ پہلی 2 فصلیں ہم نے بالتفصیل اب تک پڑھنے کی، سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کی، اور تیسری فصل جو ہے وہ بھی ہم نے گزشتہ اسباق سے شروع کی ہوئی ہے، اور الحمدللہ ہم اس کو بھی سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امام رحمہ اللہ یہ فصول کی تقسیم کے بعد آگے مزید تعارف کرواتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ الفصل الثالث فی الصداق، جو فصل ثالث ہے یہ مہر کے حوالے سے ہے۔ والنظر فی الصداق فی 6 مواضع، اور جب مہر کی گفتگو ہوگی، جب مہر کے حوالے سے بحث ہوگی، شریعت کے احکام کو دیکھا جائے گا، تو پھر اس کی بحث کو ہم مزید 6 حصوں میں، 6 مواضع میں، 6 مواضع، اس کو 6 الگ الگ احکام میں ہم مزید تقسیم کریں گے۔ الاول، پہلا جو ہے فی حکم ہی و ارکان ہی، حق مہر کے حکم اور ارکان کے حوالے سے۔ الموضوع الثانی، دوسرا فی تقرر جمیعہ للزوجہ، یہ مقرر اور ادا کرنے کے حوالے سے۔ تیسرا جو ہے فی تشتیری ہی، ایسے مواقع جن میں حق مہر نصف ہو جاتا ہے، اس حوالے سے۔ چوتھے نمبر پہ تفویض و حکمہ، سپرداری کر دینا، تفویض کسی کو ہبہ کر دینا سپرداری کے حوالے سے۔ الموضوع الخامس الاصدقۃ الفاسدہ و حکمہ، جو فاسد حق مہر ہیں ان کے حوالے سے اور ان کا حکم کیا ہے۔ اور الموضوع السادس، اور جو چھٹا ہے فی اختلاف الزوجین فی الصداق، زوجین کا مہر کے حوالے سے اگر اختلاف ہو جائے تو ایسی صورتحال میں کیا حکم ہوگا، اس کے حوالے سے امام رحمہ اللہ نے یہ الگ الگ 6 مواضع مزید قائم کیے اور یہ بنائے ہیں۔
اب آگے ہم دیکھتے ہیں جی اپنے آج کے سبق کے حوالے سے کہ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ چونکہ الفصل الثالث میں سے الموضوع الاول کے حوالے سے ہے، اور الموضوع الاول کو مزید امام رحمہ اللہ نے پھر تقسیم کیا اور فرماتے ہیں الموضوع الاول، پہلا مسئلہ بہذا الموضوع، یہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے میں فیہ اربع مسائل، چار الگ الگ مسائل پہ گفتگو ہوگی۔ الاولی، پہلا فی حکم ہی، یہ حق مہر کے حکم کے حوالے سے ہے۔ دوسرا فی قدر ہی، حق مہر کی مقدار کے حوالے سے، کم یا زیادہ ہونے کے حوالے سے۔ تیسرا فی جنسی ہی و وصف ہی، جنس اور اس کے اوصاف کے حوالے سے۔ اور چوتھا مسئلہ فی تعجیل ہی، اس کو لیٹ کرنے کے حوالے سے، لیٹ یا جلدی کرنے کے حوالے سے۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پہ یہ بات واضح کر لیں کہ تعجیل سے مراد مؤخر کرنا ہے، اگر عین کے ساتھ ہو تو اس سے مراد جلدی کرنا ہوتا ہے، عجل یعجل، اور اگر یہ حمزہ کے ساتھ ہو تو اس سے مراد لیٹ کرنا ہے، یعنی عین کے ساتھ جلدی کرنا اور حمزہ کے ساتھ مؤخر کرنا۔ تو اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ العزیز سیکھنے کی، جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو سبق ہے ہمارا وہ الثالثہ، تیسرے مسئلے کے حوالے سے، فی جنس ہی و وصف ہی، جنس اور وصف کے حوالے سے، یعنی حق مہر کی جنس اور وصف۔ الحمدللہ گزشتہ اسباق میں سے ہم جنس اور وصف کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے حق مہر کی جنس کے حوالے سے پڑھا کہ کیا کسی چیز کی اجرت وہ حق مہر بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی۔ اگر ولی کسی سے کام کروائے اور اجرت کے طور پہ اپنی بیٹی کا نکاح کروا دے، حق مہر نہ لیا جائے، وہ بندہ حق مہر نہ دے، تو کیا ایسا ممکن ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے ہم نے گزشتہ سبق میں الحمدللہ بالتفصیل جاننے کی کوشش کی۔ آج کی جو ہمارا سبق ہے اس کا موضوع ہوگا کہ آزادی کے حق مہر ہونے کے متعلق حکم اور اختلاف۔ گزشتہ سبق میں تھا اجرت، اس سبق میں ہے ایک غلام ہے، غلام کو آزاد کیا، لونڈی ہے یعنی لونڈی کو آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد اس کی آزادی کو ہی اس کا حق مہر بنا دیا۔ عزیز طلباء کرام، آج کا سبق یہ ابتدا کرنے سے قبل ایک مسئلہ یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے، اور وہ مسئلہ ضروری اس لیے ہے کہ آزادی کے حوالے سے ایک اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ جب تک لونڈی یا غلام وہ کسی کی ملکیت میں ہے تو وہ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہے۔ جب وہ آزاد ہو جاتے ہیں تو اس سے غلامی ان کی زائل ہو گئی، ختم ہو گئی، اور غلامی کے زائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے خود مالک بن گئے ہیں۔ اب جب وہ خود مالک بن گئے ہیں تو کیا آیا ان کو نکاح پہ مجبور کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ یہ اس کا سبب ہے مسئلے کا۔ آگے ہم مزید اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ امام رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَأَمَّا كَوْنُ الْعِتْقِ صَدَاقًا، جہاں تک آزادی کے مہر کے متعلقہ ہونے کی بات ہے، آزادی کو مہر بنانے کی بات ہے، فَإِنَّهُ مَنَعَهُ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ، اس کو کثیر تعداد میں فقہا نے منع کیا ہے، ما عدا داود و احمد، داود اور احمد۔ داود سے مراد امام داود ظاہری جو فقہ ظاہری کے امام ہیں، اور احمد سے مراد امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی۔ امام داود ظاہری رحمہ اللہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جو ہیں، ان کے نزدیک آزادی کو حق مہر بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ بات صرف ان دو کی نہیں ہے، بلکہ نیل الاوطار کے حوالے سے اور دیگر کتب کے حوالے سے اس حوالے سے کافی ایک لمبی چوڑی بحث موجود ہے کہ صرف امام داود ظاہری اور امام احمد یہ اکیلے اس مسئلے میں نہیں ہیں، بلکہ اس مسئلے میں کبار محدثین اور فقہا شامل ہے، جیسا کہ سید التابعین سعید بن مسیب رحمہ اللہ، امام زہری رحمہ اللہ، امام طاؤس، ابراہیم نخعی، امام اوزاعی رحمہ اللہ، امام ثوری رحمہ اللہ، اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر ائمہ محدثین جن میں قابل ذکر اسحاق بن راہوے ہیں، ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے لائق ترین شاگرد ہیں، قاضی ابو یوسف جو ہیں، اور اسی طرح دیگر بھی محدثین اس مسئلے میں اسی بات کی طرف اشارہ اور رائے رکھتے ہیں
کہ آزادی کو بطور مہر بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن امام رحمہ اللہ نے یہاں پہ امام داؤد ظاہری اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا ذکر کیا اور ساتھ ہی آگے سبب اختلاف ذکر کر دیا۔ امام رحمہ اللہ لکھتے ہیں وسبب اختلافہم، ان کا اس مسئلے میں اختلاف کا سبب یہ ہوا کہ معارضۃ الاثر الوارد فی ذلک للاصول، کہ معارضۃ الاثر، اثر کا تعارض آ گیا، ایک اثر جو وارد ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں، اس اثر کا اور اصول جو ہے ان دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا، دونوں میں تعارض آ گیا۔ آنی، میری مراد یہ ہے کہ ما ثبت من انہ علیہ الصلاۃ والسلام، جو ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ علیہ الصلاۃ والسلام، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ اعتق صفیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کیا، وجعل عتقها صدقها، اور آپ نے ان کے مہر کو جو ہے وہ آزادی بنا دیا، یعنی جو ان کی آزادی تھی اسی کو مہر مقرر کر دیا۔ ما احتمال، اس میں یہ احتمال بھی موجود ہے، ان یکون هذا خاصا به علیہ الصلاۃ والسلام، اس مسئلے میں، اس اثر میں اور اس حدیث میں یہ احتمال بھی موجود ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو سکتا ہے، لکثرت اختصاصہ فی ھذا الباب، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس باب میں، اس معاملے میں، نکاح اور شادی کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خصوص عطا کیا ہے، جو چیزیں آپ کے لیے دی ہیں امت کے لیے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ معاملے آپ کے لیے خاص ہیں، نکاح کے معاملے اجازت دینے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان وہبت نفسها للنبی، اگر کوئی عورت آپ کو اپنا ہبہ بھی کر دے، تو اگر نبی چاہیں نکاح کرنا چاہیں، ان اراد النبی ان یستنکحها خالصۃ لک من دون المؤمنین، نبی چاہیں تو وہ اس سے نکاح کر لیں، یہ آپ کے لیے خاص ہے، اوروں کے لیے یہ خاص نہیں ہے۔ تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسئلے میں اختصاصات ہیں، اس حدیث اور اثر میں یہ بھی احتمال موجود ہے کہ ممکن ہے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص۔ بہرکیف اب اس مسئلے میں جو بنیاد بنی اختلاف کی وہ یہ تھا کہ ابتدا میں جو میں نے بات کی کہ ایک اثر ہے اور ایک اصول ہے۔ اصول یہ ہے کہ جب غلام کو آزاد کیا جائے تو اس کی غلامی زائل ہو جاتی ہے اور وہ مالک ہو جاتا ہے اپنے نفس کا۔ جو بندہ اپنے نفس کا مالک ہو گیا پھر اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ تو ایسا ہی کر یا فلاں بندے سے ہی نکاح کر۔ اس میں ایک اور بطور استشہاد ہم بات کر سکتے ہیں مغیث اور بریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کی، کہ جب وہ آزاد ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مجبور نہیں کیا کہ آپ انہی سے نکاح کریں، بلکہ آپ نے بطور مشورہ ان کے ساتھ بات کی کہ آپ چاہیں تو کر لیں۔ لیکن یہاں پہ اثر یہ ہے کہ جب وہ بندہ آزاد ہو جائے، لونڈی ہے یا غلام ہے تو ملکیت زائل ہوئی ہے، جس بندے کا غلام تھا اس کی ملکیت زائل ہوئی ہے، اس کو آزادی عطا ہوئی ہے، تو اب یہ اپنے معاملات کے خود مختار ہے۔ ایک طرف تو یہ اصول ہے اور دوسری طرف یہ اثر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کیا، وجعل عتقها صداقها، اور آپ نے ان کے آزادی جو ہے انہی کے مہر مقرر کر دی کہ یہ آپ کا مہر بھی ہوگا۔ آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں ووجہ مفارقته للاصول ان العتق ازالة ملک، امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں مزید اختلاف یہاں سے ہوا کہ ایک طرف تو یہ اصول ہے کہ ان العتق ازالۃ ملک، آزادی وہ ملک کو زائل کرنے والی ہے، ملک سے مراد جس بندے کا غلام ہے اس کی ملکیت کو زائل کرنے والی ہے۔ والازالۃ لا تتضمن استباحۃ الشیء بوجہ آخر، اور جو ازالہ ہوتا ہے نا، لا تتضمن، نہیں وہ شامل ہوتا، نہیں اس میں یہ چیز ضم ہوتی، استباحۃ کسی چیز کا مباح کرنا، بوجہ آخر استباحۃ الشیء بوجہ آخر کسی چیز کا دوسرے انداز سے وجوب کر دینا اور اس کو اس میں اس کے اوپر
ٹھونس دینا یا مسلط کر دینا یہ نہیں ہو سکتا. لأنہا اس وجہ سے اذا اعتقت جب وہ لونڈی کو آزاد کر دیا گیا ملکت نفسہا وہ عورت اپنے نفس کی بذات خود مالک بن گئی ہے. فکیف یلزمها النکاح تو وہ اس پہ نکاح کو ہم کیسے لازم کر سکتے ہیں؟ جب وہ اپنے نفس کی مالک بن گئی ہے تو ہم اس پہ نکاح کو لازم نہیں کر سکتے. اب ایک ولی جو ہے وہ بھی مجبور کر کے نکاح نہیں کروا سکتا، اپنے زیر ولایت بچی کا مجبور کر کے نہیں کروا سکتا. اس کے حوالے سے جو اولیاء کی بحث ہے ہم نے تفصیلی بحث کی ہے اس میں، اور محدثین اور فقہاء کی آراء اور جو ان کے ارشادات اور نوادرات ہیں ان کے حوالے سے الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو جب ایک ولی زیر ولایت بچی کو مجبور نہیں کر سکتا تو ایک آزاد عورت کو مجبور کیسے کیا جا سکتا ہے، اس پہ نکاح کو لازم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جب وہ آزاد ہو گئی، وہ مالک ہے، آزاد بھی ہے، ملکیت بھی رکھتی ہے، تو پھر اس کو مجبور کیسے کر سکتے ہیں؟ وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے ان کا کہنا یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے إِنَّهَا إِن كَرِهَتْ زَوَاجَهُ غَرِمَتْ لَهُ قِيمَتَهَا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ عورت ناپسند کرتی ہے اپنی اس شادی کو، غَرِمَتْ لَهُ قِيمَتَهَا تو پھر وہ اپنی قیمت کو ادا کرے گی، اپنی قیمت دے گی. کیوں؟ لِأَنَّهُ بے شک وہ بندہ جس نے اس کو آزاد کیا ہے، یہ جو پہلی انہا کی ضمیر ہے یہ ضمیر اس کا مرجع عورت ہے، انہا بے شک وہ عورت جس کو آزاد کیا ہے، اور یہ جو دوسری انہو کی ضمیر ہے اس کا مرجع وہ مرد ہے جس نے اس کو آزاد کیا ہے یا وہ مالک ہے. لِأَنَّهُ بے شک وہ مرد رعا اس نے یہ خیال کیا ہے یا اس کی یہ نظر تھی کہ انہا بے شک یہ عورت قد اتلفت علیہ قیمتها اس عورت نے اس کی قیمت کو تلف کر دیا ہے، اتلفت علیہ قیمتها اس کی قیمت کو ضائع کر دیا ہے. اذ کان انما اتلفها بشرط الاستمتاع بها امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے انما اتلفها اس کو تلف کیا ہے اپنی قیمت کو، یعنی اس لونڈی کو آزاد کیا ہے بشرط الاستمتاع بها اس شرط کے ساتھ کہ میں اس سے فائدہ حاصل کر سکوں، اس کو اپنے زوجیت میں داخل کر سکوں. تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب وہ آزاد ہونے کے بعد اس کا ارادہ بدل جائے، وہ نکاح نہ کرنا چاہے، تو ایسی صورت میں وہ عورت پھر اپنا جو قیمت ہے وہ اس مالک کو ادا کرے گی کیونکہ اس کی ایک چیز ضائع ہوئی ہے. آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا كُلُّهُ لَا يُعَارَضُ بِهِ فِعْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ یہ جو ساری ابحاث ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے ساتھ ٹکراتی نہیں ہے، وہ ٹکراؤ نہیں پیدا ہو جاتا. وَلَوْ كَانَ غَيْرُ جَائِزًا اگر یہ کام جائز نہ ہوتا، لِغَيْرِهِ اگر یہ کام جائز نہ ہوتا آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے، لَبَيَّنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور واضح کر دیتے لوگوں کے لیے. اب امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ غَيْرُ جَائِزٍ لِغَيْرِهِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ صفیہ کا نکاح ان سے نکاح فرمایا اور ان کی آزادی کو ان کا حق مہر بنایا، اگر یہ کام امت کے لیے جائز نہ ہوتا تو لبینہ علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور واضح فرما دیتے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اگر آپ کو کوئی عورت اپنا بھیبا کرتی ہے تو آپ چاہیں تو نکاح کر لیں، اور ساتھ اللہ نے یہ واضح فرما دیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ خالصۃ لک من دون المؤمنین یہ آپ کے لیے مومنوں کو اس کی اجازت نہیں ہے، یعنی نکاح کے جو امور ہیں وہ آپ کے لیے ہیں. تو یہی امام رحمہ اللہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ امت کے لیے جائز نہ ہوتا تو لبینہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سے آگاہ فرما دیتے. والاصل اور جو اصل چیز ہے، جو شریعت کے احکام میں سے اصل ہے، جو شارع کی پیروی کے حوالے سے اصل چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ان افعالہ لازمۃ لنا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے لیے لازمی ہیں، اور ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان پر عمل کریں. الا ما قام الدلیل علی خصوصیتہ
ہاں یہ کہ اگر کوئی دلیل قائم ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس فعل کے خاص ہونے کے حوالے سے تو پھر ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ عزیز طلباء کرام، اب اس ساری گفتگو کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ فقہا کے دو گروہ ہیں، کچھ نے آزادی کو حق مہر جائز قرار دیا ہے کہ حق مہر اس کو بنایا جا سکتا ہے، بعض نے اس کو جائز قرار نہیں دیا، اور اس میں سبب جو ہے سبب اختلاف وہ یہ ہے، ایک اصول ہے، اصول یہ ہے کہ جو عورت آزاد ہوگی وہ اپنے نفس کی مالک ہے، اور اثر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے کے بعد انہی کی آزادی کو ان کا حق مہر بنا دیا، تو یہ اصل میں ایک اختلاف کا سبب بنا، لیکن آخر پہ امام رحمہ اللہ نے جس طرف ان کا جھکاؤ ہوا امام ابن رشد رحمہ اللہ کا وہ یہ ہے کہ امام رحمہ اللہ، امام داود ظاہری، امام احمد اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ جیسے کبار محدثین کے رائے کو طرف اپنا جھکاؤ ظاہر کرتے ہیں اس بات سے کہ وَلَوْ كَانَ غَيْرُ جَائِزٍ لِغَيْرِهِ لَبَيَّنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اگر یہ اوروں کے لیے جائز نہ ہوتا تو آپ اس کو واضح کر دیتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے واضح نہیں کیا تو یہ پھر اوروں کے لیے جائز ہے، اور یہ جواز والا موقف جو ہے یہ امام داود ظاہری کا ہے، امام احمد ابن حنبل کا ہے، اور یہاں پہ میں یہ بھی اضافہ کرتا جاؤں کہ امام داود ظاہری کے ساتھ ساتھ امام ابن حزم رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ جو ہیں وہ بھی فقہ ظاہری کے امام سمجھے جاتے ہیں، بنیاد امام داود ظاہری نے رکھی، اس کو مشہور کرنے والے اور دنیا تک لوگوں کو پہنچانے والے، بتلانے والے وہ امام ابن حزم رحمہ اللہ ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب المحلہ میں اس حوالے سے واضح طور پہ یہ نقل کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسے آزادی کو حق مہر کے طور پہ مقرر کر دیتا ہے تو اس کی یہ جو حق مہر ہے اور اس کا یہ نکاح، اس کا یہ تعلق یہ درست ہوگا، جائز ہوگا۔ آگے امام رحمہ اللہ نے مہر کی صفات کے حوالے سے بات کیا کہ وَأَمَّا صِفَةُ الصَّدَاقِ، اس کے حوالے سے ہم آئندہ سبق میں انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے جو چیزیں پڑھی وہ الباب الثانی، رکن الثانی میں سے فصل الثالث کی تفصیل، اور الفصل الثالث میں بھی الموضوع الاول، اور الموضوع الاول میں سے چوتھا مسئلہ تھا یہ تھا کیا آزادی حق مہر بن سکتی ہے یا نہیں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے الباب الثانی الرکن الثانی میں سے الفصل الثالث کی تفصیل، اور الفصل الثالث میں سے بھی الموضوع الاول، اور الموضوع الاول میں سے پانچواں مسئلہ، اور اس میں ہم پڑھیں گے حق مہر کے وصف کے بارے میں، حکم اور اختلاف کیا ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم سمجھنے کی، سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی چیز کی اجرت حق مہر بن سکتی ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے فقہا کے جو ادلہ ہیں ان کی رائے ہے اس کے حوالے سے تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔